کتنی محبت کرتے ہوں گے، صحابہ کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت سیدہ کے ساتھ۔ 1400 سال گزرنے کے بعد سیال شریف میں محفل ہو رہی تھی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے، تو ایک ثنا خان نے کہا کہ میں اب منقبت پڑھنے لگا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت خواجہ صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے کہا بھئی رکو، ٹھہرو، اس محفل کے اندر اب تذکرہ ہونے لگا ہے حضور کی لاڈلی شہزادی کا، خیال رکھو اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو اٹھو، پہلے وضو کر کے آؤ، باوضو ہو کر سرکار کی بیٹی کا تذکرہ سنو۔ یہ 1400 سال کے بعد، اور پھر اس ثنا خان کو کہا کہ جب تم حضور کی بیٹی کا نام لوگے نا تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کے لوگے۔ یہ ادب کا عالم ہے۔ کہا کہ جب میدان محشر میں سارے لوگ گزر رہے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا او لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اب سرکار کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ کا گزر ہونے لگا ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ ادب، یہ احترام 1400 سال کے بعد ہے، تو پھر صحابہ کتنا ادب کرتے ہوں گے، صحابہ کتنا پیار کرتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ یہ باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے مل کے حق غصب کیا۔ حق کیا تھا ان کا؟ کہتے ہیں خیبر میں ایک باغ تھا، اور وہ باغ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق تھا، جسے باغ فدق کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے ذکر سنا ہو، باغ فدق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ حضرت سیدہ کا حق تھا، اور حضرت سیدہ کا حق انہیں ملا نہیں۔ کس طرح سے، کیسے ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں، اور جا کے کہا کہ وہ فلاں باغ ہے اور وہ باغ مال فے میں سے ہے، تو وہ مال میرے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے، اب اس باغ کا کیا کرنا ہے؟ میری بات پہ توجہ کر رہے ہیں؟ مانگا نہیں باغ، مانگا نہیں، علمی مباحثہ، علمی مکالمہ کیا کہ وہ جو باغ ہے اس باغ کا اب کیا کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین بھی آپ کے گھر کا ہے، شریعت بھی آپ کے گھر کی، جس طرح حضور اس کا معاملہ کرتے تھے ابو بکر بھی اسی طرح کرے گا۔ حضور کیا کرتے تھے؟ یہ مال فے ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ذہن پہ حافظے پہ زور دیں، مال غنیمت میں اور مال فے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب مجاہدین میدان جنگ میں جنگ کریں، لڑیں، اور دشمن کو لڑ کے زیر کر دیں، پھر اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہو اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور وہ سارے سپاہیوں میں، لشکر میں تقسیم ہوتا ہے ایک خاص طریقے کے مطابق۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کا لشکر کسی علاقے پر لشکر کشی کرے لیکن وہ دشمن بغیر جنگ ہی ہار مار لے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، تو وہ جو سامان بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت میں اور مال فے میں فرق سمجھ آ گیا؟ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ کر کے حاصل کیا جائے، مال فے وہ ہے جو جنگ کیے بغیر ہی مل جائے، جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ خیبر کے سارے جو علاقے تھے، وہ جو باغ تھا، وہ سارے کا سارا مال غنیمت نہیں تھا بلکہ مال فے تھا۔ اب حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ 5واں حصہ اپنی اہل بیت اطہار کو دیتے، اپنی ازواج مطہرات کو دیتے، اور باقی حصہ کچھ یتامہ میں تقسیم کرتے، کچھ غرباء میں تقسیم کرتے، کچھ مساکین میں تقسیم کرتے، اور ایک حصہ آپ دین کے کاموں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ اب یہ طریقہ تھا حضور کا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جو مال، وہ جو باغ والا مال ہے، وہ جو رہ گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنائی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حدیث پاک یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم انبیاء دنیاوی مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، ہماری وراثت علم ہے، ہم علم دنیا میں چھوڑ کر جاتے۔ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں، سارے انبیاء، صرف حضور نہیں، حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک
اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے نبی ہیں ان کی جو وراثت ہے وہ دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، بلکہ ان کی وراثت علم ہے جو دنیا میں چھوڑ کے جاتے۔ حدیث کے لفظ ہیں فسکتت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئیں اور واپس چلی گئی۔ اب یہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے کہا، اور یہ کوئی دور نہیں ہے، آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کی نسلوں کو خراب کرتے پھرتے ہیں یہ باتیں کر کے کہ حق کھا لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ ناراض نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 وصال مبارک کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو، تو کہتے ہیں 6 مہینوں میں ناراض رہیں صحابہ کے ساتھ۔ میں آپ کو حدیث کی کتابیں دکھا سکتا ہوں اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہو، لیکن اتنے انہیں جوگا بھی ہوئے، انہیں جوگا بھی یہ نہ ہو کہ میں کتاب اس کے آگے رکھوں اور اس سے عربی عبارت پڑھی نہ جائے، اس قابل ہو، ورنہ اگر اتنے جوگا نہیں ہے تو پھر اعتماد کر لے، اور اگر ہے تو میں اس کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں۔ 14 حدیثیں ہیں، 14 حدیثیں جن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت مال و دولت دنیا کا نہیں بلکہ علم ہے، آپ راضیت فسکتت، آپ راضی بھی ہو گئیں اور خاموشی کے ساتھ واپس بھی تشریف لے گئی۔ اور ویسے بھی پہلے تو مانگنے تو وہ آئی نہیں تھی، مانگنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کا فیصلہ سننے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ناراض ہونا بنتا تھا؟ بولیں 1400 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، وہ جن کو کچھ شعور کی دولت ملی ہو وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ تمہارا حصہ نہیں تو پھر مانگنا بنتا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ حضور کا فیصلہ سننے کے بعد سیدہ نے مطالبہ کیا ہوگا؟ مطالبہ نہیں کیا، مانگا نہیں، بلکہ پوچھا وہ جو باغ ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حقیقت حال کو بیان فرما دیا، فرضیت، آپ راضی ہو گئیں اور واپس لوٹ گئی۔ بس یہ الفاظ ہیں حدیث پاک۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ ناراض رہیں، تو پہلی بات تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی گستاخی لازم آتی ہے اس بات سے کہ آپ نے حضور کی حدیث کو سنا ہے اور مانا نہیں ہے۔ یہ تو 1400 سال کے بعد میرے اور آپ جیسا نکما شخص جس کے ایمان کا کوئی لیول ہی نہیں، اس کے سامنے بھی حضور کی حدیث بیان کر دو تو وہ کبھی اس حدیث سے آگے ہٹتا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے؟ جب ان کو حدیث پاک سنا دی تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں کسی قسم کا غصب نہیں کیا، اور کہا یہ جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان 3 لوگوں نے مل کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مال حق کھایا ہے، وہ جو باغ فدق ہے۔ پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اب اسے آپ ٹیکنیکل سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، میں سادہ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی کو مال دینے کی 3 صورتیں ہوتی، آپ نے کسی کو جائیداد دینی ہے، زمین دینی ہے، کوئی مال و دولت دینا ہے، تو 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے آپ اسے ہبہ کر دیں، تحفہ دے دیں، زندگی میں مالک بنا دیں، سمجھ گئے؟ کسی کو مال دینے کی پہلی صورت یہ ہے آپ اسے تحفہ دے دیں، ہبہ دے دیں، یہ قانونی صورت بھی ہے، آپ اسے مالک بنا دیں اپنی زندگی میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے اس کے لیے وصیت کر دیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو یہ سارے کا سارا مال اس کا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وراثت بنے۔ وراثت کن کی ہوتی ہے؟ بیٹوں کی، بیٹیوں کی۔ اگر بیٹوں میں اولاد موجود نہ ہو تو صرف بیٹی موجود ہو تو پھر بھائیوں کی بھی بنتی ہے، بیویوں کی بھی بنتی ہے، یہ ساری صورتیں ہیں۔ اب پہلی صورت، 3 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کسی کو دوسری چیز کا مالک بنانے کی۔ ایک تو یہ ہے زندگی میں دے دو، دوسرا یہ ہے مرتے وقت وصیت کر جاؤ کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو یہ اس کا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وراثت سے اسے مل جائے کہ فلاں فلاں اس کا وارث ہے اور فلاں فلاں اس کی جائیداد اسے وراثت میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی صورت کوئی نہیں کسی کو مالک بنانے کی۔ اگر یہ 3 صورتیں ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی حیات طیبہ میں اس باغ فدق کا مالک بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ یہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں بنایا آپ نے۔ دوسری بات کہ اگر آپ کسی کو مالک بنانا چاہیں، ہبہ نہیں کیا اپنی زندگی میں تو وصیت کر جائیں۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت
جس میں یہ الفاظ مل جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ کرتے ہوئے اس باغ فدق کا مالک حضرت سیدہ فاطمہ کو بنایا، نہیں ملے گا. میری بات سمجھ گئے آپ ابا؟ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ وراثت میں سے حصہ بنے، وراثت ملے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت بنتی تھی. یوصیکم اللہ فی اولادکم کا سارا رکوع موجود ہے سورہ نساء کے اندر، اس کے اندر وراثت کے معاملات بیان ہوئے ہیں. جب آپ نے جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مکالمہ کیا نا کہ وہ باغ ہے اس کا کیا کرنا ہے، تو آپ نے آگے سے حضور کی حدیث سنا دی، آپ خاموش ہو گئیں. اب وراثت کا باب بھی بند ہو گیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر وہ باغ وراثت ہی بنتا، اگر وہ باغ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے بابا؟ بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ بات آسان سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس پہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، وگرنہ اصولوں کی بات کروں تو بہت زیادہ مشکل گفتگو کی جا سکتی ہے. میں سادہ انداز میں بات سمجھا رہا ہوں. اگر وہ وراثت ہو، اگر وہ وراثت ہو، آپ کے کہنے پہ، ہمارے نزدیک تو وراثت ہے ہی نہیں، ہم تو حضور کی حدیث کو مانتے ہیں. اگر وہ وراثت ہے تو کیا وہ وراثت صرف اور صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اکیلی کی ہے، یا حضور کے چاچا حضرت عباس موجود تھے ان کی بھی بنتی ہے اور حضور کی ازواج مطہرات کی بھی بنتی ہے؟ بولے. بیٹی جب اکیلی بیٹی، باپ کی اکیلی بیٹی دنیا میں رہ جائے نا، تو پھر اس کی وراثت صرف اکیلی بیٹی کو ساری نہیں ملتی. یہ ہمارے ہاں بھی یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کی صرف ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ ساری اسے دے کے چلے جاتی ہیں، یا بعد میں ساری ان کے نام وراثت مل جاتی ہے. شریعت میں اگر ایک بیٹی ہے، صرف بیٹا کوئی نہیں ہے، تو پھر آدھی جائیداد کی مالک بیٹی بنے گی، باقی اس کے بھائیوں میں تقسیم ہوگی، اس کے بھتیجوں میں تقسیم ہوگی. یہ علیحدہ سے ایک باب ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ اکیلی بیٹی ہیں حضور کی، تو پھر وراثت میں حصہ تو حضرت عباس کا بھی بنتا ہے. وراثت میں حصہ تو جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، 9 ازواج اس وقت حضور کے حجروں میں موجود تھی جب حضور کا انتقال ظاہری ہوا. 9 ازواج کا حصہ نہیں بنتا، بیویوں کا حصہ نہیں بنتا وراثت میں. اگر وراثت تھا تو بیویوں کا حصہ بنتا ہے، اگر وراثت تھا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بنتا ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. اب سوال یہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور باقی صحابہ نے یہ جو باغ فدق تھا، اس میں سے صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، یا پھر حضرت عباس کو بھی نہیں دیا اور ازواج مطہرات کو بھی نہیں دیا؟ تو آپ تاریخ کے حقائق اٹھا کے دیکھ لیں. احادیث میں ملتا ہے کہ وہ جو باغ فدق جس کا تعلق جوڑا جاتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہیں وہ باغ نہیں ملا اور ان کی وراثت کھا لی گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ نہیں ہے؟ بولے. تو جب حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو نہیں وراثت دی تو کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ میری بات سمجھ گئے؟ حضرت ابو بکر نے وہ وراثت اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی. اگر زیادتی کا معاملہ ہو تو صرف یہاں تک بات رہنی چاہیے کہ حضرت فاطمہ کو نہ دیتے، حضرت عباس کو تو دیتے، اپنی حضور کے ازواج اپنی بیٹی کو تو دیتے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں تھی ان کو تو دیتے، ان کو بھی نہیں دی، کسی کو بھی نہیں دی. اس وجہ سے انبیاء کی وراثت دنیا میں مال و متاع دنیاوی مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے. تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دنیا کا مال عزیز تھا. بطول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب ہے بطول. بطول کسے کہا جاتا ہے؟ بطول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی رضا کی طرف اپنی نظر لگا کے رکھتا ہے. آپ کا لقب ہی بطول ہے، تو کس طرح سے یہ مان لے کہ دنیا کا مطالبہ کریں اور پھر نہ ملنے پر ناراض ہو جائیں؟ یہ کسی صورت ممکن ہے؟ حضرت سیدہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں گزاری، اور اسی طرح آپ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی آپ نے وہ سارے کا سارا معاملہ حضور کی رضا کے مطابق کیا. میں مسئلہ آپ کو سمجھا سکا؟ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ مت کسی کے پیچھے لگا کریں گے. میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں ادھر ادھر سے باتیں سن کے آ جاتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم کون ہیں؟ بولیں. ہم اہل سنت. اچھا چلیں، کسی کے مخالف تو بات میں کرتا ہی نہیں، نہ میرا یہ، اور فرقہ واریت پہ میں لعنت بھی نہیں بھیجتا، صرف آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بات کرتا ہوں. نتیجہ آپ پہ چھوڑ دوں گا، نتیجہ نہیں نکالوں گا، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے. یہ تو رہا اہل سنت کا موقف کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور باقی صحابہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حق نہیں کھایا
اور آپ راضی تھیں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ناراض. یہ تو ہمارا موقف ہے نا اہل سنت کا. اہل تشیع حضرات, آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, تہران سے کتاب چھپی ہے, ابن میسم بحرانی مصنف کا نام ہے, اور شرح ہے نہج البلاغہ کی, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7, جا کے آج بھی پڑھ لیں. تہران سے کتاب چھپی ہے, ایران سے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ کو حضرت صدیق اکبر نے حدیث پاک سنائی نا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے, مال و متاع دنیا کا نہیں ہوتا, تو فرادیت کے الفاظ آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت سیدہ جب واپس جا رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر سے راضی ہو کے جا رہی تھی, ناراض نہیں کسی صورت بھی. اور پھر ایک کتاب ہے آفتاب ہدایت, وہ بھی تہران سے چھپی ہے, اس میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ باتیں ساری کی ساری صرف ہمارا موقف نہیں, یہ روزے روشن کی طرح واضح ہے, اور ہم تو ہیں اہل سنت و جماعت. اور مت کسی کے پاس بیٹھ کے آپ ایسے ہی آپ کسی کی باتوں پہ لگ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں, ہمارے باپ دادا بھی اہل سنت تھے, اور ہمیں اہل سنت رہ کے ہی جینا ہے, اہل سنت رہ کے ہی مرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اب؟ ہم اہل سنت تھے, اہل سنت ہیں, اور اہل سنت رہیں گے. باقی رہی بات اگر کوئی بدلتا ہے اپنا آپ, تو ایک سوال سادہ سا اس سے یہ بات ضرور کر لیجئے گا آپ, بالکل جھگڑنے کی ہم کسی سے جھگڑتے ہی نہیں, ہمارا جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں. صرف ایک سادہ سا سوال وہ یہ کر لیں کہ میاں آپ کے باپ دادا, آپ کے والد, آپ کے دادا تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے, وہ سچے تھے, اور اب آ کے آپ نے یہ سارا سلسلہ بدلا ہے, تو ہمیں صرف اتنا بتا دیں آپ غلط ہیں یا آپ کے باپ دادا غلط ہیں, صرف اتنا بتا دیں. ایک بات کا جواب سب سے لے لیں, اور پھر روزے روشن کی طرح چیزوں کو واضح کر دیں. صرف اتنا پوچھ لیں آپ غلط ہیں یا آپ کے باپ دادا غلط تھے. اگر آپ غلط ہیں تو پھر اپنا راستہ صحیح کر لیں, اور اگر آپ نہیں غلط, آپ ٹھیک ہیں, تو پھر آپ کے باپ دادا غلط ہوں گے تو ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں. تو یہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں, ورنہ اگر یہ دو کام نہیں ہے تو پھر اسی پر ہم قائم ہیں جن پر ہمارے باپ نے بھی زندگی گزاری ہے, ہمارے دادا نے بھی زندگی گزاری ہے, ہمارے آبا و اجداد نے بھی زندگی گزاری. میری بات سمجھ گیا آپ؟ میں ایک بندے ایک جگہ پہ میں نے یہ بات کہی, تو مجھے بعد میں ساتھی آ کے ملے, انہوں نے کہا کہ یہ بات تو مکے کے کافر بھی کرتے تھے. جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا, تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے باپ دادا کا دین ہے, بتوں کی پوجا کرنا, ہم اس کو کیوں چھوڑیں. تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ دادا کے بعد بچوں کو ہدایت آ گئی ہے. اور میں نے کہا میاں یہ اس وقت کی بات تھی جب رسول اللہ نہیں آئے تھے, اب حضور تشریف لے آئے, وہ زمانہ جاہلیت تھا, یہ زمانہ ہدایت ہے, یہ زمانہ نبوت ہے. اب حضور کی نبوت کا زمانہ ہے, حضور کی نبوت حق ہے, سچ ہے. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی اماں جیسا ایمان نصیب فرما. وہ بوڑھی اماں دیہات کی پتہ کون ہوتی ہے؟ وہ جسے دلیلوں سے غرض نہیں ہوتی, بس وہ حضور سے بھی پیار کرتی ہے, صحابہ سے بھی پیار کرتی ہے, اہل بیت سے بھی پیار کرتی ہے. جس طرح 1400 سال کے بعد آج بھی امت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتی ہے, صحابہ اس سے بھی زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے.